اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل کریشنز کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ملک یمن کے کسی شہر میں ایک بہت نیک اور شریف آدمی رہا کرتا تھا۔ یہ آدمی ایک ماہر درزی تھا۔ اس کے ہاتھوں کے سلے ہوئے کپڑوں کی پورے شہر میں دھوم تھی۔ اس کا پورا نام تو کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن لوگ اسے علی کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ تر امیر خواتین کے لیے قیمتی ملبوسات سلا کرتا تھا، جو بہترین سلک سے بنائے جاتے تھے۔ ان ملبوسات کے لیے وہ کپڑا بھی خود ہی خرید کر لاتا تھا۔ ایک دن وہ کپڑے کی خریداری کے لیے بازار گیا، اور کپڑے کی تلاش میں وہ بازار میں پہنچا تھا۔ اس کپڑے سے ایک امیر تاجر کی بیٹی کے لیے شادی کا لباس تیار کرنا تھا۔ کافی دیر گھومنے کے بعد اسے دلہن کے لیے لباس کے لیے ایک کپڑا پسند آ گیا۔ اس نے وہ کپڑا خرید کر ہاتھ کی گاڑی میں رکھ دیا۔ دوستو، ہاتھ گاڑی ایک لکڑی سے بنی ہوئی ٹرالی نما چیز ہوا کرتی تھی، جس میں لوگ اپنا سامان خرید کر رکھتے تھے۔ ہاتھ گاڑی میں کپڑا رکھنے کے بعد اس نے اپنی پسند کا کوئی دوسرا کپڑا تلاش کرنے لگا، مگر جب وہ دوسرا کپڑا خرید کر اپنی ہاتھ گاڑی کی جانب بڑھا تو وہ اپنی جگہ سے کپڑا غائب تھا، اور ہاتھ گاڑی بھی غائب ہو چکی تھی۔ ہر طرف اپنی گاڑی ڈھونڈی، مگر اسے کہیں نام و نشان تک نہ ملا۔ وہ خوب چیخو چلایا اور لوگوں سے پوچھا، مگر کسی نے اس کی گاڑی کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ چوری کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ شہر کے سبھی لوگوں سے چوری کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ کام کس نے کیا ہے۔ علی کو اداس اور پریشان دیکھ کر اس کے چند دوست شہر کے مشہور قاضی عمر کریم کے پاس پہنچے۔ عمر کریم کے انصاف کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر مشکل سے مشکل مقدمے کا حل ڈھونڈ لیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے شہر کے سبھی لوگ اس کی ذہانت کے قائل تھے۔ عمر کریم نے علی کو عدالت میں بلایا اور اس کی چوری کی تمام تفصیل سنی۔ ساری باتیں انتہائی غور سے سننے کے بعد قاضی عمر کریم نے ان تمام لوگوں کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا جو چوری کے وقت علی کے ساتھ بازار میں موجود تھے۔ ان میں بازار کے دکاندار اور ساتھ ساتھ عام خریدار بھی شامل تھے۔ جب تمام لوگ عدالت میں پہنچے تو قاضی عمر کریم نے عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی تیاری کی۔ کارروائی شروع کرنے سے پہلے اس نے اچھی طرح اس بات کی تسلی کر لی کہ تمام افراد وہاں موجود تھے یا نہیں۔ سب لوگ عدالت کے کمرہ میں آداب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے، کیونکہ وہ سبھی لوگ قاضی کا بڑا احترام کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ اس مقدمے پر غور و فکر کر رہا ہے۔ قاضی نے خاموشی کے ساتھ باری باری ان سب کے چہروں پر نظر ڈالی اور چند لمحوں کے بعد عدالت کے باہر کھڑے سپاہیوں کو بلایا۔ سارے سپاہی فوراً ہی قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ قاضی صاحب نے ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ بازار میں لگے محافظ سپاہی کو گرفتار کر کے لاؤ، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی۔ اس کی موجودگی میں یہ چوری کیسے ہو گئی؟ تمام سپاہی حیرت سے قاضی کا منہ دیکھنے لگے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہا کہ جناب علی، آپ ایک پتھر کے مجسمے کو گرفتار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ قاضی نے فیصلہ کن لہجے میں اسے کہا، ہاں، اسے حکم کی تعمیل کرو۔ سپاہی اس حکم کی تعمیل میں روانہ ہو گئے۔ چوک میں نصب محافظ سپاہی کے مجسمے کو رسیوں سے باندھ کر عدالت میں اٹھا کر لے آئے۔ مجسمے کو رسیوں میں جکڑا دیکھا تو سب لوگ ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ شاید قاضی صاحب پاگل ہو گئے ہیں۔ خود علی کی بھی بے اختیار زور سے ہنسی نکل گئی۔ ان سب کو ہنسی روکنے سے نہ رک رہی تھی۔ قاضی چند لمحوں تک خاموش رہے اور ساتھ سب کو دیکھتے رہے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں حکم دیا، خاموش! عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سب لوگوں نے قاضی صاحب کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھا اور ایک دم خاموش ہو گئے۔ قاضی صاحب نے غصے سے کہا کہ تم سب نے عدالت کی توہین کی ہے، لہذا تم سب کو اس جرم کی پاداش میں جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ بات سن کر تمام لوگ اپنی اپنی گردنیں جھکائے خاموشی سے بیٹھ گئے کہ قاضی صاحب ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد قاضی صاحب نے کہا، جرمانہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس وقت عدالت میں کپڑے کا ایک ٹکڑا جمع کرانا ہوگا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے سکون کی سانس لی کہ عدالت کے سپاہی ہر ایک شخص کے پاس جا کر کپڑے کا ٹکڑا وصول کرنے لگے۔ کسی نے اپنے لباس کو فارغ کر دیا تو کسی نے اپنا رومال جرمانے میں پیش کر دیا۔ درزی علی بھی غور سے ان تمام کارروائیوں کو دیکھ رہا تھا، مگر پھر اچانک سے وہ چلانے لگا کہ یہ میرا کپڑا ہے۔ اس کی نظریں ایک شخص کے ہاتھ میں دیے سلک کے ایک ٹکڑے پر جمی ہوئی تھیں، جسے وہ سپاہیوں کو پتا تھا۔
علی درزی نے کہا کہ یہ اسی کپڑے کا ٹکڑا ہے جو میں نے بازار سے خریدا تھا اور وہ میرا چوری ہوا تھا۔ دکاندار نے مجھے بتایا تھا کہ اس ڈیزائن کا کپڑا کسی اور کے پاس آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا ایک دوست چین سے یہ ایک ہی سوٹ کا کپڑا لایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چور کو تلاش کر لیا ہے، اب تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ قاضی چور سے مخاطب ہوا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس محافظ سپاہی کے مجسمے کو اسی جگہ واپس پہنچا دیا جائے تاکہ وہ تم جیسے مجرموں کو پکڑنے میں ہماری مدد کرنے میں قاضی کا ساتھ دیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سپاہیوں نے مجسمے کو لے جا کر وہاں اس کی اصل جگہ پر رکھ دیا اور اس طرح چور پکڑا گیا اور علی اپنا کپڑا لے کر روانہ ہو گیا۔ اللہ حافظ۔